ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں بھی چند ایک کرسچن سے یہ بات کی، ادھر بھی کی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ بائبل سے دکھائے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو ظاہر ہے ان الفاظ کے ساتھ تو کسی بھی الہامی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. اس پہ اگر آپ نے تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے تو آلموسٹ آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہے بشپ آسٹریلیا کے، ان پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ایک نوجوان نے، وہی جہادی تنظیموں کے ورغلائے ہوئے. حالانکہ اس نے اسلام سے متعلق 5 اعتراضات ہائی لائٹ کیے تھے، اس کے جواب میں وہ بچہ اسے مارنے کے لیے پہنچ گیا. اور الحمدللہ میں نے اس کے 5 اعتراضات کے جوابات، آلموسٹ 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی ویڈیو ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو کرسچن بشپ مارمری ایمینول، اور 5 جو اس نے چیزیں ہائی لائٹ کی تھی میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا تھا بائبل سے. اور اس میں میں نے انگلش کا ورژن بھی کنگ جیمز ورژن دکھایا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی سے شائع ہوتا ہے، وہ 15 ریفرنسز میں نے بتائے تھے، جس میں میں نے عقیدہ توحید بھی کور کیا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کیا بائبل سے کہ وہ انسان تھے، پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے. اور تیسرا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں یہ ساری میں نے کور کی ہیں. آج اگر میں اس پہ بولوں تو 2 گھنٹے پھر مزید ایڈ کرنے پڑ جائیں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کلیم بالکل درست تھا. اس میں چونکہ وہ ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو لاہور میں کچھ کرسچنز کے آپ کہہ لیں پاسٹرز یا ان کے پادری پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے غور سے میری بات نہیں سنی. میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ کم از کم 20,000 کے مجمع کو جس نے کبھی ایڈریس کیا ہو اس پادری کو میرے مقابلے پر لے کے آئیں. 20,000 کا مجمع اس نے کسی چرچ میں نہیں، اوپن گیدرنگ میں، کیونکہ چرچ میں یا مسجد میں تو لوگ عبادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مجبوراً وہ کسی مولوی کی یا پادری کی بات سنیں گے. ایکسکلوسیولی اس نے کوئی پروگرام کیا ہو اور وہاں پہ 20,000 کا کم از کم مجمع ہو تو اس کو آپ میرے ساتھ مقابلے پر لے کر آئیں. کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ جو چیمپئن ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ مناظرہ کرے تو لوگ کہیں گے بچے کو مارا ہے، فلاں تو ٹکر کا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے تو پتہ چلتا. اور یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، 100% درست ہے. اور اس میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ بالکل صحیح تھا کہ تم لوگ صرف میرے ذریعے سے فیم حاصل کرو گے، مشہوری حاصل کر لو گے کہ فلاں شخص کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، تو مجھے تو ملینز آف پیپل جانتے ہیں، بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں، تو تمہیں مشہوری ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا بڑا لانچ کرو. بالکل صحیح بات کی. ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کدھر ہیں جو انجینئر صاحب کو تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈے نو والواؤ. ان کا کلپ آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی بڑے کو، یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی، یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی، میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ لو سامو کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نا منجی ٹھوکی ہے. ہاں وہ منجی جڑی واج اڑتی سی نا باپا جانی دے ابا جی دی، ہاں اور ٹھوک دیتی میں. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے، وہ تو فیم حاصل کریں گے. تو بڑا لانچ کرو. ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو، میں مناظرہ کروں گا. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا، تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں، ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا، جو بھی مولوی نیا آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ، بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے، یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا، مجھے کوئی شوق ہے. تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2,500 3,000 4,000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں، لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو، تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے، کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ، کوئی 4 لاکھ تک گئی، کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5,000 6,000 7,000 پہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں، یوٹیوب نہیں ایسا کرتا، ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ؟ پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں. ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں، 4.5 ملین کے قریب. ان کی ویورشپ بھی یہی ہے، 5,000 6,000 حد 10,000 12,000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. نہیں بھائی آپ جو کچھ کر دیے بس کافی ہے.
مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ویورشپ کتنی ہے 1500, 2000, 2500, کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی, تو اس نے جینوئن کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے, اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں, اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا, نہ تواڈے کسی وڈے بھرا نے, نہ کوئی چھوٹے بھرا نے, جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں, اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے, تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شر ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی, بالکل, اور ڈر گئے جو ہے, ہاں نس گئے جو ہے. تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں. جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں, اگلی گل کرو. یہ جواب ہے؟ تیرے پیر میر علی نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا. شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے, سبا سنابل کی تعریف کی ہے, کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا, اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی. لو سامو, تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر, چاچو بھی فارغ ہو گیا. تو مفتی صاحب اب مانے ہیں, مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, تبدیلی آ گئی ہے. یہ ہے اصل تبدیلی. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا, اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہ جی 295C کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کر کے. تو دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا. ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. یہ خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں نا, یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت؟ چلو ہوں نکلو, شکار اسی تو دینے, بلکہ تھوڑے سے مسئلہ ہی نہیں, جس نو چاہو شکار بنا لو. کچھ آلے شکار تو پینڈنگ نے لسٹ وچ تے نکلے نا, انس رضوی سعد رضوی نہیں, لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں, خود ان کے ناموں کے اوپر حرام کے چندے اکٹھے کرتے ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے معافی مانگ لی ہے, اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے.
दुनिया में हम उसे आखिरत में पहुंचा देंगे, आखिरत में जाके बख्शिश हो जाएगी, दुनिया से हम उसे निकालेंगे। आज तुम लोगों का अकीदा दुरुस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम कहते हैं। बस हम ये कहते हैं कि ये चीज अब पब्लिक को बताओ कि तुम पहले गुमराह थे, अब तुम्हें हिदायत मिली है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना कि आप अपने बड़े को लेके आए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक छोटी सी चीज जिसमें मैं उनसे इख्तिलाफ राय करूंगा कि जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें तो पाकिस्तान में कोई भी एक पादरी ऐसा नहीं होगा जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, क्योंकि यहां तो कल्चर ही नहीं, जाहिर है कि ये मुल्क जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई इतनी सेफ जगह नहीं है, सीधी सी बात है कि वो इस तरह ओपन गैदरिंग में प्रोग्राम कर सकें। तो डॉक्टर साहब को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई एक बंदा आप नॉमिनेट करते हैं, वो नाम ले रहे हैं बाहर के स्पीकर्स का और बात पाकिस्तान में कर रहे हैं उर्दू स्पीकिंग वाले लोगों के साथ, तो इनमें से एक उनको के कोई एक बड़ा लॉन्च कर दे, मैं उससे बात कर लूंगा। यहां पे मैं यानी उनसे इख्तिलाफ करूंगा कि पूरे मुल्क से एक बंदा तो हो सकता है ना, क्योंकि आप पूरे मुल्क में आके बात कर रहे हैं, तो यहां पे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस मौजूद हैं, कोई एक अपना रैप नामजद कर देंगे। तो ये वाली शर्त आप खत्म करते हैं, क्योंकि अगर इस शर्त पे आप आए ना तो फिर ये शर्त अगर मैंने भी रखी ना तो हमारे मुकाबले में भी कोई मौलवी नहीं बात करेगा जो इनके चैलेंज के मुताबिक। मैं नहीं इनको चैलेंज दे रहा। मुफ्ती मुनीर साहब ने 20,000 के मजमे क्या कभी 10,000 से भी नहीं खिताब किया। ये जो कभी कभार कोई जलसे जुलूस वो वाले करते हैं ना, वो भी स्पेसिफिकली एक मौलवी से नहीं, किसी एक इशू के ऊपर होता है तो होता है, अदरवाइज इन लोगों के जुम्मों के दूसरी अजान में तो लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं। ये इनकी हालत है। या तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है तो वहां पे कोई इस तरह की इख्तिलाफी बात नहीं होती, वो एक मामला डिफरेंट है। बाकी आम मौलवियों के भी पाकिस्तान में भी जिनके करोड़ों मानने वाले हैं ना, उनके भी प्रोग्राम 20, 25, 30,000 वाले कोई नहीं होते। इज्तिमा होना एक अलग चीज है, जो तबलीगी जमातों के या दावत इस्लामी के हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका टॉपिक ये नहीं होता डिबेट वाला। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सारों से बात नहीं होगी, बड़े को लॉन्च करो, कोई एक नॉमिनेट करो, उससे बात कर लेंगे।